الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المضطرب. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب روز نام تو گفتن کمال علیہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے مپندار سعدی کے راہ صفا تمام خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی برقبول منوجت خدامان. آدمی کا جسم کیا ہے جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک لڑکی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر کے عبارت مسخاب میں شنیدم کے در روز امید و بین شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنے کا بخشت. فارسی کا کلام ہے. شاعر کہتا ہے کہ سنا ہے میں نے امید اور خوف والے دن یعنی قیامت کے دن اللہ جب رحم فرمائیں گے تو ہم جیسے گنہگاروں کو نیکوں کے ساتھ معاف فرما دیں گے. شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنے کا بے بخشت کری انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کا اور وہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اور ہمیں حکم ہے ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہوئے یہ جملے جو اللہ نے خود ہمیں سکھلائے تعلیم دی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہو اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب. اب آپ کے ذہن میں ہے فضائل قرآن پر مختصر سی گفتگو اس کے بعد تعوذ پر گفتگو پھر اس کے بعد تسمیہ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اسماء مبارکہ جن ناموں کا تذکرہ خود قرآن میں ہے وہ تقریباً 20 کے قریب وہ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی طلب پر اللہ نے زبان پہ وہ کیفیت وہ الفاظ دہروائے. آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت. کلام اللہ کی تلاوت چونکہ یہ قرآن دستور کی کتاب ہے ضابطہ اخلاق ہے قوانین کی کتاب ہے تو اس پہ صرف قانون پہ عمل کریں گے یا اس کا پڑھنا بھی باعث ہے ثواب. تو میں نہیں کہتا خود قرآن نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب 21واں سپارہ سورہ عنکبوت اس کی پہلی آیت ہے جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کریں. اب اس کی کیا کریں اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے والے ہیں. چنانچہ کتاب کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو علم اس کے علمی دنیا میں اس میں جو احکامات ہمیں دیے گئے اس کے قوانین کو پر ایمان لانا. اب وہ قوانین ایمانیات سے ہوں
ताल्लुक़ इबादत से हो, मामलात से हो, माशरत से हो, जो भी, उन पे हम ईमान लाएं कि जो इस पर अल्लाह ने फरमाया वो बिल्कुल होगा। ज़मीन आसमान से बड़ी बात है। और दूसरा रौनक साहब, इसकी तिलावत करना। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इसकी तिलावत, उस पर अल्लाह ने एजाज़ रखा है कि एक हर्फ पर 10 नेकियाँ, 10 गुनाहों की माफ़ी की बशारत और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और बाद सहाबा ने फरमाया अलिफ लाम मीम, बज़ाहिर ये 3 हरूफ हैं, मगर अलिफ के अंदर फिर लफ्ज़ जब तलफ़ुज़ करेंगे तो कितने हरूफ हैं? 3। फिर कितने हैं? 3। तो बाद ने कहा कि जनाब इस एतबार से अल्लाह ताला तो ये अब जहाँ तक अजर व सवाब का मसला है, बंदा खुद पढ़े तो अजर व सवाब उसे मिल रहा है। अब इस पे फुक़हा उम्मत का आगे इख्तिलाफ है, क्या हम किसी और को हिबा कर सकते हैं? हम इसका सवाब किसी और को दे सकते हैं? तमाम फुक़हा का इस पे इत्तिफाक है, सदक़ात, खैरात, दुआ और इस्तिग़फ़ार तमाम अमवात के लिए जायज़ है और अमवात को फ़ायदा होता है। अमवात को फ़ायदा, सदका कर दिया, ये अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा, मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, खानका बनवाई, तबलीग उम्र के कोई जंज घर बना दिया, पुराने लफ्ज़ पुराने दौर का, अब शादी हाल समाजी तौर पर कि सब इससे फ़ायदा होगा। कोई जनाज़गाह बना दी, जनाजे कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ दी, इसका सवाब पूरी उम्मत का नाम। दुआ कर दी, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, दुआ अल्लाह ने खुद सिखलाई, इससे फ़ायदा होता है मुर्दों को। तो क्या तिलावत का सवाब भी पहुँचाया जा सकता है? इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनका मौक़िफ़ ये है कि इसका सवाब नहीं पहुँचता, ये पढ़ने वाले की मिल्कियत है, पढ़ने वाले की मिल्कियत है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, उनकी तहक़ीक़ की एक सवाब पहुँचता है। फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाए ला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन की नाक़दरी नहीं करते, तो एहसान में कुरान की तिलावत भी शामिल है। अल्लाह ताला नाक़दरी नहीं फरमाते। अब रहा मसला ये, जो फ़र्ज़ है वो हम किसी को हिबा नहीं कर सकते। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज है वो तो हमारे ही ज़िम्मे है, वितर वाजिब है वो हमारे ही है, हम आगे किसी को हिबा नहीं। हम हिबा कर देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या मुझे वो तो हमारी अपनी फ़र्ज़ है, हमारे ज़िम्मे सब वाजिब है। तो नवाफिल, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी का मशहूर ज़ाब्ता है कि वो, और हिदाया भी इस पर बहस की है कि हम नवाफिल दूसरे की मिल्कियत कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं। जितने भी नफली इबादत है, नफली सदक़ात है, तो इस तरह ये भी नफली इबादत है, तिलावत कुरान पाक करना, तो हम दूसरे को इसका सवाब नहीं सकते, इसको हिबा कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं। नमाज फ़राइज़ वो अपने हैं, रोज़े वो अपने हैं। हाँ, नवाफिल रोज़ों की अक़साम में हो, नमाज की अक़साम में हो, नफल पढ़ के उसका सवाब किसी को पहुँचा दे, नफली रोज़ा रख के किसी को पहुँचा दे। फ़राइज़ वाजिबात कराना साहब नहीं। हाँ, अगर वालिदैन के रोज़े रह गए फ़राइज़ फ़र्ज़ों में से, या नमाज़ें रह गई, तो उसके लिए हम उनकी जगह हम नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या करेंगे? उसका फ़िदिया देंगे। फ़राइज़ हैं तो 2 पौने 200 गंदम फ़ी रोज़ा, और इस तरह फ़ी नमाज, हम उसके लिए क्या करेंगे? फ़िदिया देंगे। इरफान साहब समझ में क्या करेंगे? फ़िदिया देंगे। 2 पौने 200 गंदम एक रोज़े का और एक नमाज का, ये फ़िदिया हो। और अगर वसीयत कर दी मरने वाले ने कि मेरे इतने रोज़े ज़िम्मे हैं, मेरी नमाज़ें इतनी मेरी ज़िम्मे हैं, तो फिर हम उसके मतरूका माल में से फ़िदिया देकर फिर जायदाद को तक़सीम करेंगे। और अगर वसीयत नहीं की तो बेटे उसके फ़राइज़ का फ़िदिया दे सकते हैं, नवाफिल उसका मुतबादिल बात समझ आए? तो नवाफिल को ख़्वाह वो उम्रे की शक्ल में हो, तिलावत की शक्ल में हो, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनका मौक़िफ़ है कि उसका सवाब हम पहुँचा सकते। दुआ, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात, खैरात की तरह इसका सवाब भी हम पहुँचा सकते। और कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है,
اور ایک روایت میں ہے اس کا سننا مستحب ہے، سننا مستحب. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید کسی اور صحابی نے فرمایا آپ سنائیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ تلاوت فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں. فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میں اپنے علاوہ دور سے اس کی تلاوت سنوں. چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی پڑھنا شروع کیا. جب یہاں پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس میں قیامت کا منظر آیا کہ وہ گواہ پیش ہوں گے، نبی ان کے لیے پیغمبر گواہی دیں گے، نبی کی یہ امت گواہی دے گی. اس طرح سے یہ بحث ہے اس میں. تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں پرنم ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا ایک بات میں آپ نے خود فرما دیا تو کئی رکوع آپ نے تلاوت سنی. تو اس کی تلاوت سننا، اپنے استاذوں کی تلاوت، اپنے تلامذہ کی تلاوت، اپنے بچوں کی تلاوت، تو یہ کبھی آدمی پڑھتے پڑھتے ذرا تھک جائے تو پھر دوسرے سے سن لے. سننا بھی مستحب عمل ہے اور اس کا ثواب اموات کو پہنچتا ہے. اس کا ثواب ہاں، مگر آج ہم نے اسی کو سب کچھ بنا لیا، یہ غلط ہے. اصل ہے خود پڑھنا، خود پڑھ. اور دوسرا موضوع ہے آج کا کہ وہ فضائل قرآن کی شرافت اور بزرگی پہ تھوڑی سی چاہتا ہوں گفتگو ہو جائے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے احسن الحدیث کو اتارا. یہ سب سے عمدہ بات ہے. کس کی بات ہے؟ اللہ. اور اس کے لیے ضابطہ ہے کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کو جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہے. تو یہ سب سے عمدہ بات ہے. سب سے شرافت اور بزرگوں کے اعتبار سے کوئی کلام اس کے ہم پلہ نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب میرے اس کلام کے آنے کے بعد، اس میری بات کے آنے کے بعد، اس کے بعد پھر کس بات پہ تم ایمان لاؤ گے؟ اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ میرا توریت، انجیل، زبور ان سے بھی عمدہ کلام مجھ اللہ کا نازل ہوا. اور نازل بھی کس پہ ہوا؟ اللہ کا کلام تمام کلاموں سے رانا صاحب عمدہ، تمام کلاموں سے عمدہ. اور اس کو لے کے آنے والے وہ بھی جبریل، نزل بہ الروح الامین، وہ سید الملائکہ، وہ بھی عمدہ، وہ بھی عمدہ. اور جہاں پہ نازل ہوا روئے زمین کے تمام خطوں میں سب سے عمدہ خطہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، قرآن نے کیا کہا؟ مبارکہ، بابرکت، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت کی جگہ. اس لیے تو کہتے ہیں چوک کفر الخاب برخیزت کجا مانت مسلمانی. پوری انسانیت کی ہدایت کا محور و مرکز کعبہ ہے، اور اگر وہیں سے کفر نکلنا شروع ہو جائے پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. جو اب حالات جا رہے ہیں، جو حالات جا رہے ہیں، نہ گفتگو حالات، وہاں کے خدام کیا حرکتیں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں تبلیغ جماعت میں پابندی لگا دی. بھائی کوئی بھی ادارہ من حیث الادارہ سارا غلط نہیں ہوتا، افراد میں کمی بیشی ہوتی ہے. مثلا آرائی ایک فیملی ہے، مثلا جٹ ایک فیملی ہے، مثلا رانا ایک فیملی ہے، تو ہم یہ کہیں کہ سارے رانا ایسے، یہ کفر ہے. دیکھ لوگ بھی ہیں ہر برادری. ہم کہیں جناب پاکستان کا ہے ہی جناب بھی چوچو دا بربا سارا دہشت گرد، یہ بکواس ہے جو یہ کمینہ زبان بولتے ہیں. ہاں انفرادی طور پہ بڑے بڑے جرائم ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. ایسے جرائم ہم ان کو زبان پہ ان کا وجود ہے، مگر یہاں پہ رات کو 3 بجے اٹھ کے وہ شب خیز لوگ بھی ہیں. تو یہ سارے نہیں ایسے. تو ایسے ہی تمام مدارس غلط نہیں، تمام خانقاہیں غلط نہیں، تمام تبلیغی مراکز غلط نہیں. وہ ایک دین کا شعبہ ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دعوت برکاتہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی، لاکھوں لوگ نمازی بنے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو اسلام ملا. حالانکہ یہ دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم کافروں کے لیے نہیں ہے.
یہ تو ہمارے آپس میں مذاکرے کے لیے، جس طرح باپ صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے پتر اٹھ رہے نماز پڑھ لا، یہ ہے۔ بیوی شور سے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یاد دہانی ہے اصل میں، تو یاد دہانی میں ہزاروں لوگ نمازی بنے۔ اب ایک آدمی اس شعبے سے وابستہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم سارے شعبے پہ جناب نہیں انہوں نے پنجابی کے منڈ دئیے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پورے شعبے کے متعلق کوئی مورد الزام ٹھہرایا، تو چوں کفر القابہ برخیزد کجا مانند مسلمانی، تو دیکھیں یہ بات۔ تو فرمایا جہاں پہ یہ قرآن نازل ہوا جمیل صاحب، وہ خطہ بھی ساری دنیا میں سب سے، قرآن نے کہا مبارک ہدی للعالمین۔ اچھا، اور جس مہینے میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ سب مہینوں میں سے اس کے پائے اور کوئی مہینہ نہیں۔ اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے بہتر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ تمام جب ان ساری باتوں کو ہم ملائیں تو وہ جناب لی، پھر وہ بزرگوں کا وہ جملہ صادق آتا ہے کہ وہ تمام وجوہ خیر کی وہ ساری کی ساری مجتمع ہو گئی، شرافت اور بزرگی اور فضیلت کی ساری باتیں قرآن میں جمع ہو گئی۔ اس سے بہتر کوئی عمدہ کتاب، کوئی عمدہ کلام نہیں ہے۔ اب اس لیے فرمایا کہ ہم نے راستہ کس سے متعین کرنا ہے ہدایت کا؟ قرآن سے۔ کیسے؟ قرآن سے۔ اس لیے کہ اس میں بعض جگہ اجمال ہے تو کہیں اس کی آگے تفصیل ہے، ایک جگہ اصول بیان کیا ہے تو اللہ نے آگے اور آیات میں اور جگہوں اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ تو ہم نے تمام مسائل کو کہاں سے اخذ کرنا ہے، کہاں سے لینا ہے ضابطے کو؟ قرآن سے۔ اور قرآن ہی سے مسائل کا استخراج کرنا ہے، مگر میں اور آپ نہیں کریں گے، اہل علم لوگ کریں گے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ تلاش کر رہے تھے، تو مسئلہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے برق گردانی کی، 300 دفعہ قرآن کو پڑھا۔ علی بیٹے کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ۔ ہم کسی محبوب کے خط کو پڑھتے ہیں، انہوں نے ادھر ان کا دماغ اتنا منور، دماغ کی پاکیزگی، دماغ کی علمی وسعتوں کی گہرائی کہ قرآن میں سے تلاش کر رہے ہیں، بالآخر وہ مسئلہ انہیں مل گیا۔ تو یہ قرآن تو سب سے پہلے ہمارے وہ عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ہم مسائل کو کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے۔ اور اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر قرآن نے خود ہی کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور نزول قرآن میں ہم نے پابند کر دیا اپنے نبی کو، تم نے اس کو کھول کے بیان کرنا۔ تو پھر ہم مسئلے کو تلاش کریں گے کہاں؟ نبی کہاں تلاش کریں گے؟ اور اگر ایک مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، تو پھر کہاں سے تلاش کریں گے؟ اعمال صحابہ، اقوال صحابہ، اقوال اور صحابہ کے اعمال میں، ان میں تلاش کریں گے ان کا موقف کیا ہے۔ اور وہاں بھی نہ ملے تو پھر تابعین کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ائمہ مجتہدین اجتہاد کریں گے، سب سے پہلے کلام اللہ، پھر حدیث رسول اللہ، پھر صحابہ، پھر ان میں نہ ملے تو پھر یہ لوگ ائمہ مجتہدین ان تینوں کو سامنے رکھ کے مسائل کا استعمال کریں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، اہل علم لوگ پھر قرآن اور ان تینوں ماخذ پہ تین ہوں گے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں اس میں وہ پہلی وہ بات نقل کروں، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یمن کے علاقے کا گورنر بنایا۔ تو آپ کی دو حیثیتیں تھیں، مبلغ بھی ہیں دین کے، وہاں دین بھی پہنچانا ہے، اور گورنری وہاں کی وہ بھی کرنی ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کتنی صورتیں ہوگی؟ گورنر بھی ہیں اور مبلغ بھی۔ تو حضرت معاذ نے جب پوچھا ہے معاذ یہ تو بتلاؤ کہ تم وہاں پہ لوگوں کے مسئلے کیسے حل کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن میں تلاش کرو۔ فرمایا اگر قرآن میں نہ ملا تو پھر فرمایا پھر آپ کے فرمان میں تلاش کروں گا۔ پھر کہاں تلاش کروں گا؟ آپ کے فرمان میں تلاش کروں گا۔
اور اگر آپ فرمان میں بھی نہ ملا تو پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر پھر میں غور کر کے اجتہاد کروں گا. پھر کیا کروں؟ اجتہاد کروں گا. تو اس جملے پر حضرت معاذ بن جبل کے اس جملے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب ویرضا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ محمد کے نمائندے کو وہ توفیق دی جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ نے میرے نمائندے کو وہ توفیق دی. اللہ نے اپنے نمائندے کے نمائندے کو، رسول اللہ کس کا نمائندہ؟ اللہ. اور معاذ بن جبل کس کے نمائندے؟ فرمایا میرے رسول کو، میرے اللہ تمام تعریف رسول اللہ کے لیے کہ جس نے اللہ کے رسول کو توفیق دی اس چیز کی جس کو اللہ پسند کرتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف بالکل اٹل واضح. پہلے ہم مسائل کو تلاش کریں گے کتاب اللہ میں، وہاں نہ ملے تو حدیث رسول اللہ میں، وہاں نہ ملے تو پھر ہم صحابہ میں وہ مسائل، اور اگر وہ مسئلہ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلافی ہو، ہم سے بڑی علمی بات ہے، اگر وہ مسئلہ صحابہ میں بھی اختلافی تو پھر کس کو لیں گے؟ پھر لیں گے خلفاء راشدین، ان بڑوں کو لیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے ذمے میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کو. یہ سینئر ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت زیادہ حاصل ہے. اور کتاب اللہ میں جب ہم تلاش کریں گے تو پھر اس میں سب سے پہلا قول لیں گے عبداللہ ابن مسعود کا، چونکہ یہ واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن پیغمبر سے پڑھا. سب سے زیادہ قرآن کس سے پڑھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور خود فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے، میں نے نبی سے قرآن سیکھا ہے اور میں ابھی اتنا جانتا ہوں کہ یہ قرآن کس کے حق میں نازل ہوا، کہاں نازل ہوا. قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. کون؟ عبداللہ ابن مسعود. اور پھر ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت تقریباً ان کی عمر 12-13 سال تھی. آپ کی فیملی ممبر تھے، گھر میں رہتے تھے، اور پھر وہ قریب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھتے تھے. چچیرے بھائی تھے. ہاں، اور وہ چچیرے. اور پھر ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے گئے، تو جانے لگے تو آپ نے لوٹا بھر کے رکھ دیا. تو آپ نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، گھر میں پوچھا تو یہ لوٹا بھر کے کس نے فرمایا؟ عبداللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اللہم علمہ الکتاب، ایک روایت میں اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور کتاب کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا، اور مزے کی بات بتا لو عارف یہاں پہ، استاد جب بھی دعا دے گا اپنے شاگردوں کو کس کی دے گا؟ علم کی. اور ماں باپ جب بھی دعا دیں گے کس کی دیں گے؟ دنیا کی. بیٹا جب بھی خدمت کرے گا تو کہیں گے اللہ میرے پتر نے چنگی جی سواری دی، چنگی جی نو دی، چنگا جا پتر دی، چنگا جا کوٹھا دی، چنگی جی کو نوکری دی، چنگی جی دولت دی، ایسا میرے پتر کا کاروبار اچھا ہو ماشاء اللہ. اور استاد جب بھی دے گا کیا دے گا؟ اللہ میرے شاگرد کو بخاری کا حافظ بنا. ان مطلب کیا پدی کا شور ہوا ان استادوں نے میں بھی ہوں. اللہ، میں جس بچے سے خوش ہوتا ہوں کبھی بھی زبان پہ یہی آتا پہلے، یا اللہ اس کو قرآن کا بہترین حافظ، اس سے دین کا کام ہے. اور الحمدللہ 4 میرے بیٹے ہیں. وہ میرا مزاج ہے دعا میں بخل سے کام نہیں لیتا. قرآن گواہ ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرا ذوق مجھ پہ غالب ہے. میں کبھی بھی انفرادی یا اللہ مجھے نہیں، یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو یا اللہ خوشحالی دے، پوری امت کو عافیت دے. میں اللہ کے نبی کی پوری امت کو اور آپ کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں کبھی دعا میں بخل سے کام. جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر بخل کیوں؟ میں نے آپ سے مانگوں تو میں آپ کی حیثیت کو دیکھ کے مانگوں گا نا. کہ آپ 1000 دے سکتے ہیں تو میں کہوں گا چور صاحب کو 500 روپیہ چاہیے تھا، کہ 1000 تو سارا ہی ہے نا، تو سارا تو نہیں ملتے. جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے خزانے کا پھر سب کے لیے مانگو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور اپنے بیٹوں کے لیے دنیا بعد میں مانگتا ہوں، پہلے
وہ ان کے لیے علم اور آخرت مانگتے ہیں، مثال ہے۔ تو یہ ضمن بات آ گئی کہ استاد کیا مانگتے ہیں اور مشائخ کیا مانگتے ہیں، اور یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے وراثت میں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے عبداللہ کو کوئی جناب اچھا سی سواری مل جائے اونٹ کی، اس زمانے میں کوئی گورنر ہی مل جائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر امت کے استاد بنے۔ فاروق اعظم ان کا احترام فرماتے تھے کہ اس کو کتاب کا علم بہت زیادہ ہے، قرآن کے علم۔ اور پھر وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے گورنر رہے، انہوں نے بنا دیا تھا، ان کا ذوق بھی تھا، تو اللہ نے اس کتاب کا علم انہیں عطا فرمایا۔ اس امت میں اعزاز ہے ان کا کہ وہ سید المفسرین کہلاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے متعلق فرماتے تھے وہ ترجمان قرآن ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے عبداللہ بن عباس وہ قرآن کے ترجمان ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت اور یہ فضیلت والا کلام ہے، تو اور اس کو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تاہم وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں قرآن کے اندر ہم نے اس کے مفہوم کو لینا ہے وہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اس میں غور سے سنیں اللہ کے پیغمبر اور اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی منشا کو سامنے رکھتے تھے، اپنی رائے اس میں نہیں لگاتے تھے۔ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، واقعہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی سائل نے پوچھا کہ وہ فاکہۃ و ابا، فاکہہ کا تو معنی آتا ہے، ابا کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے خیال سے کوئی رائے قائم کروں تو مجھے کون سا سائبان ہے دنیا میں جو سایہ دے گا، کون سی زمین کا ٹکڑا ہے جو مجھے جگہ دے گی، اور پھر مجھے اگر ایسی بات میں اپنی طرف سے، چنانچہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ اہل علم سے، خود قرآن کا ذکر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس گل کا تمہیں نہیں پتہ اہل علم لوگوں کو پوچھ لیا، اہل علم لوگوں سے پوچھ رہا۔ تو ہم نے قرآن کا مفہوم قرآن سے لینا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو حدیث سے لینا ہے، وہاں سے نہ آئے تو خلافہ صحابہ سے لینا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو تو پھر ہم نے خلفاء راشدین کو دیکھنا ہے، ان کا موقف کیا ہے، ان کی رائے کو لینا ہے، ان کی رائے، وغیرہ اگر اختلاف نہ ہو تو ایک صحابی کی بات قول بھی سمجھ میں آ جائے ہمارے لیے رکا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے جب ان تینوں چیزوں میں نہ ملے تو ہم رجال و نحن رجال، اس کے علاوہ اور لوگ ہم بھی لوگ ہیں۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 علماء کی ایک کمیٹی بنائی تھی، جس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام محمد تھے، حضرت داؤد تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث تھے۔ یہ سرزمین حرم میں اس کے پائے کا محدث اس زمانے میں شاید کوئی ہوگا، وہ 40 کمیٹی میں تھے، اور مسئلے ان کے سامنے آتے تھے تو پھر اس میں بحث ہوتی تھی، غور و خوض ہوتا تھا، اور پھر فقہی مسائل کو مرتب کیا جاتا تھا کتاب و سنت کے حوالے سے، وہ کہ یہ اس کتاب سے مسئلہ نکل رہا ہے، کلام اللہ سے، یہ اس حدیث سے نکل رہا ہے، اور یہ صحابہ کے اقوال سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اجتہاد کے ذریعے تینوں کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتے، اور یہ تقریباً اس زمانے میں جو مسائل ترتیب دے کے وہ 12 لاکھ کے قریب جدید مسائل، کتنے 12 لاکھ کے قریب مسائل مرتب کیے گئے کتاب و سنت کے حوالے سے۔ تو یہ، اور اس میں اپنی رائے اس کو نہیں لینا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے قائم کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ قرآن میں علی بیٹے اپنی رائے نہیں، جس طرح ہم قرآن میں کہہ دیتے ہیں نا جناب علی کہ جناب نماز نہیں، قرآن سے تک لاتا کرو، نماز لا کے نہیں جانا، اب پوری نہیں پڑھنی، گڑبڑ کر۔ من قال فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے قائم کی، ایک روایت میں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا، اور ایک روایت میں من قال فی القرآن برائیہ فقد کفر، من تفسر بالقرآن برائیہ فقد کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے کفر کیا۔ اور ایک روایت میں ہے من قرأ فی القرآن برائیہ فقد اخطأ، 3 جس نے قرآن میں اپنی رائے قائم کی اس نے خطا کی، اس نے خطا کی، تو اپنی رائے قائم نہیں کی۔
اور یہ اس زمانے میں یہ بھی المیہ ہے. میں بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، انہوں نے قرآن میں اپنی رائے قائم کی. اس دور میں وہ حامد غامدی ہے، اس سے پہلے وہ ہمارے بڑے بڑے فاضل، اگر آپ نالانا ہو تو نام لے دوں، سر سید بھی انہیں میں ہے، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ، ان کے ہزاروں لوگ پیروکار بھی ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو کہا ہے وہ خواب تھا. اگر خواب تھا تو پھر اس طرح کی کیسے؟ خواب تو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، خواب میں کون انکار کرتا ہے؟ خواب میں تو جناب عارف صاحب کو رات خواب نظر آ جائے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھگا دیا اور اندر مجھے جناب وزیر ہاؤس میں نے اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کچھ بھی کوئی پرچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ خواب تو نظر آ سکتا ہے، خواب میں کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں. تو اور اس پہ 20 صحابہ کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جو معراج ہوا ہے یہ اس جسم کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بھی لوگ اسرا بعبدہ، عبد کے اندر روح نہیں ہے، بعض جسم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات رات لے گئے جسم کے ساتھ. تو اس میں اور لوگ بھی ہیں. بس اور انفرادی پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہاں کہاں انہوں نے اپنی رائے قائم کی. ایک حد تک یہ بھی ہیں بڑے بڑے لوگ ان کے جناب میں، وہ اپنے اردو علم کی بنیاد پر تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور یہاں تک تفسیر بالرائے کرتے ہیں کہ جناب جہاں عقل نہ مانے اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. جناب میری عقل نہیں مانتی بھی آتا ہے، اور بھی وہ بھی آج کل مرزا انجینئر چل رہا ہے. آج کل مرزا انجینئر بھی چل رہا ہے تفسیر بالرائے والوں میں. ایک محمد صاحب ہے کراچی کے جی. تو اس طرح سے قرآن میں تفسیر بالرائے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کو قرآن ہی کے ذریعے سمجھیں گے، حدیث کے ذریعے سمجھیں گے، اور قرآن کو اقوال صحابہ کے روشنی میں سمجھیں گے، اور یا پھر ان دونوں کو سامنے رکھ کے جدید مسائل میں اہل علم لوگ استنباط کریں گے. اور یہ چنانچہ مولانا اس بر صغیر کے بہت بڑے عالم انقلابی شخصیت مولانا بدر السندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ قرآنی علوم پہ دسترت حاصل کی، اور پھر انہوں نے اپنے عظیم شاگرد مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ نے ساری عمر قرآن ہی پڑھانا ہے. چنانچہ انہوں نے شیرا والا میں بیٹھ کے ساری عمر قرآن ہی پڑھا. دہلی سے گرفتار ہو کے آئے، لاہور کے کسی مسلمان نے ضمانت نہ دی، گجرالوں کے مسلمانوں نے ضمانت دی، اور پھر شیرا والوں میں بیٹھ گئے، پھر ساری عمر قرآن پڑھایا. اور ان کے شاگردوں میں ابو الحسن علی ندوی جیسے لوگ ہیں. 3 مہینے وہ قرآن کی تفسیر اور پورے جو جس پہ سر پہ پگڑی ہو جاتی ہے نا عالم بنتا اس کو پڑھاتے تھے. وہ چھوٹا میرے اور آپ جیسا آدمی کی تفسیر کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، بڑے آدمی. اور مولانا بدر السندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امت کی اندر 2 چیزیں گمراہی کا ذریعہ سمجھی ہیں، ایک کتاب اللہ سے غفلت، ایک کتاب اللہ سے سرے سے پڑھنے دیکھنے پورا اپنی ہر عمل میں قرآن کتاب اللہ سے رہنمائی نہ لینا، غفلت. اور دوسرا تفسیر بالرائے، اپنی مرضی کی رائے قائم کرنا قرآن تفسیر. یہ پوری امت محمدیہ کی تباہی کے 2 ذریعے میں اس نتیجے پہنچا. یہ دونوں چیزیں ہیں بربادی کی. یہ کس کا خوف ہے؟ مولانا صاحب. اور ایک اسیر مالٹا ہے مولانا شیخ الہند محمود